کتنا پیارا سب سے پیارا، کتنا نیارا سب سے نیارا، کتنا اچھا سب سے اچھا، سب سے پیارا سب سے نیارا، سب سے نیارا سب سے نیارا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، کتنا پیارا ہے روزہ، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیطان میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیطان میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، اس کو کیا جلائے گی، اس کو کیا، کتنا پیارا سب سے پیارا، کتنا نیارا سب سے نیارا، کتنا اچھا سب سے اچھا، سب سے پیارا سب سے نیارا، سب سے نیارا سب سے نیارا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، کتنا پیارا ہے روزہ، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیطان میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیطان میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، اس کو کیا جلائے گی، اس کو کیا جلائے گی آتش جہنم کی، جس کے سر پر ہے سایہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیطان میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، ہر غلام اشرف کے، ہر غلام اشرف کے دیکھ لینا محشر میں، ہر غلام اشرف کے دیکھ لینا محشر میں، ہوگا ہاتھ میں جھنڈا میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیطان میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، بخش دے گا رب اس کو، بخش دے گا رب اس کو، ہے یقین یہ مجھ کو، بخش دے گا رب اس کو، ہے یقین یہ مجھ کو، جس کی قبر میں شجرہ ہے، جس کی قبر میں شجرہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیطان میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، اپنی بادشاہت کا کیوں نہ وہ کرے اعلان، اپنی بادشاہت کا کیوں نہ وہ کرے اعلان، جس
نے چوما ہے طلبا میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے حیران میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، غوث پاک اور خواجہ، غوث پاک اور خواجہ نے بنا لیا اپنا، غوث پاک اور خواجہ نے بنا لیا اپنا، جو بھی بن گیا شیدا میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، دیکھ کر کے اشرف کو، دیکھ کر کے اشرف کو ہر کوئی یہ کہتا ہے، دیکھ کر کے اشرف کو ہر کوئی یہ کہتا ہے، کتنا پیارا 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 کتنا پیارا ہے بیٹا میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے حیران میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے روزہ، کتنا پیارا سب سے پیارا، کتنا نیارا سب سے نیارا، کتنا اچھا سب سے اچھا، سب سے پیارا سب سے نیارا، سب سے نیارا سب سے نیارا، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا ہے کتنا پیارا ہے روزہ، کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف ہے، ہنسنے کا نام ہے، صرف مولا کائنات نے نہیں کہا یہ جملہ، غوث العالم تارک السلطنت میر کبیر سید مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، وہ عبادت کیسی، وہ تو تجارت ہے جو جنت کی خواہش میں کی جائے، جنت کی خواہش میں سجدہ کرو تو مولا جنت دے، وہ کوئی اور ہوگا تاجر، ہم تو اس اشرف کے غلام ہیں کہ جنت میں ڈال یا کہ جہنم میں ڈال دے، جنت میں ڈال یا کہ جہنم میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے میری حسرت نکال، ہمیں جنت کی خواہش نہیں، جب خالق جنت مل جائے تو جنت کی کیا بات ہے؟ میرے عزیز، میرے سرکار مخدوم غوث العالم فرماتے ہیں، ایک چیز قابل غور رہی، حضور اشرف العلماء بڑے باپ کے بیٹے، ایسی عظیم الشان شخصیت، کوئی مہمان گیا بیماری کے عالم میں بھی تو حضور اشرف العلماء نے بغیر کچھ کھلائے واپس آنے لگے۔ خلیفہ شیخ اعظم مجھے پوچھو یا کتنے لوگ ہوں گے، حضور اشرف العلماء مہمان نواز، خود سے بڑھ کے نوازا، لوگوں کو کہاں کے رہنے والے غریب مگر پہنچ گئے، سرکار ظہر کا وقت، اگر کھانا تناول فرمایا بیٹھا لیا اپنی دسترخوان، بیٹھ جاؤ۔ کیا ہے، ہم آج تو لوگوں کو دیکھتے ہیں تو معاملہ الگ ہے، آج تو دیکھتے ہیں کہ سیٹھ صاحب بھی اپنے ساتھ چائے پلانے کے لیے اماموں کو تیار نہیں ہوتا،
یہ کیسا پیر ہے جو اپنے مرید کو اپنے ساتھ کھانا کھلا رہا ہے، اپنے ساتھ اپنے مرید کی جو دلی خواہش کو پوری فرما رہا ہے؟ تو سنیے، میرے سرکار اشرف العلماء سے اشرف العلماء نہیں، اشرف العرفاء بھی تھے۔ سرکار غوث العالم تارک السلطنت کی چلتی پھرتی کرامت کا نام حضور حامد اشرف ہے۔ حضور اشرف العلماء کی نگاہ میں حضور سرکار غوث العالم کی وہ سیرت موجود ہے۔ میرے سرکار غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، غور سے سنیے تمام لوگ، اگر کسی شخص نے 70 سال کیوں نہ عبادت کی ہو، ہزاروں ہزار سال عبادت کر لے، لاکھوں سال عبادت کر لے، مگر وہ مقام نہیں مل سکتا جو کسی ضعیفہ کو ایک گھونٹ پانی پلانے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ایک گھونٹ پانی اگر کسی ضعیفہ کو پلا دیا تو اللہ جو مقام دے گا وہ مقام 1,00,000 سال کی عبادت میں بھی نہیں مل سکتا۔ تو میرے حضور اشرف العلماء صرف باپ کی روایت بیان کرنے والے نہیں تھے، باپ کی روایت پر عمل کرنے والے تھے۔ اور یہی نہیں، سیدنا سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ یہ جو چہرے دیکھ رہے ہو حضور اشرف الائمہ کا، حضور سید محی الدین میاں کا، یہ شہزادگان عالی وقار کا، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ سرکار مخدوم غوث العالم فرماتے ہیں رویت المشایخ عبادت، کہ مشایخین کے چہرے، سرکار مخدوم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ غور سے سنیے، وہ شخص تو جہنم کی طرف اس کو جانے کی اجازت مل جائے گی، گھوم گھوم کر رب کی رحمت کی طرف دیکھے گا۔ مولا کہے گا اس سے پوچھو کیا اس نے فلاں بستی کے فلاں شخص کی زیارت کی ہے؟ زور سے، میں نے کسی اللہ والے کی زیارت کی ہے؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تیرے فلاں محلے میں تیرے فلاں بندے کی میں نے زیارت کی ہے، میں نے زیارت کی ہے۔ مولا کہے گا اس بندے کو کہہ دو میں نے تجھے بخش دیا مگر تیری عبادت کے ذریعے نہیں، تو نے جو میرے نیک بندے کی زیارت کی تھی اور جو قدم چلا تھا تیرے اس قدم کے چلنے کی وجہ سے، اب اپنے نیک بندے کی زیارت کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں میں نے جنت بنا دیا۔ تو نائب نگر کے سنی مسلمانوں، جس نے حضور اشرف العلماء کو زکریا مسجد جا کر کے دیکھا وہ یقین رکھے اس نے کسی اور کو نہیں اللہ کے ولی کو دیکھا ہے، اور جس نے حضور اشرف العلماء کی نماز جنازہ یا جنازہ کو اٹھایا وہ یقین رکھے اس نے عرش الہی کو اٹھایا ہے، اس لیے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وہ حضور اشرف العلماء سرکار غوث العالم فرماتے ہیں میرے مخدوم کے ساتھ کئی چیز ہوئی ہے۔ تمام علماء بیٹھے ہیں نہایت ادب کے ساتھ، لوگ کشوشہ شریف کو تو مشہور کر دیا وہاں تو بھوت پلیت بھگایا جاتا ہے، وہاں تو باغبان وہاں مولوی مولانا چھوڑے۔ ارے سنو، جتنے مولوی مولانا ہونا بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، بس جی، جتنے مولوی مولانا ہونا کتنا محنت کر کے کتاب اٹھا کے دیکھو گے تب مناظرہ کرو گے۔ اور بھی ایک سوال اگر پوچھ لے تو مہینوں نکل جائے گا۔ آؤ میرے مخدوم کو دیکھو، آؤ میرے سلطان اشرف کو دیکھو، اس سے پہلے ایک چیز ایمانداری سے سن لو، ایک چیز سنو، کشوشہ مقدسہ بھوت بھگانے کی نیت سے مت جاؤ، نصیب جگانے کی نیت سے جاؤ۔ حق ہے، حق ہے، بھوت بھگانے کی نیت سے مت جاؤ، نصیب جگانے کی نیت سے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بھوت تو تم یہی نام ہی، غور سے سنو چشتیوں، اشرف کا نام ہی بھوت
پلید کو بھگانے کے لیے کافی ہے. اشرف کے ساتھ کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اتنے کم نصیب ہو جو وہاں جاؤ تو بھوت بھگانے کی نیت سے، ارے وہاں جاؤ تو نصیب جگانے کی نیت سے جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان کی چوچا مقدسہ، خاندان غوثیہ اشرفیہ. اس لیے کہ میرے مخدوم غوث ہیں. بہت سے بے شک آواز بڑھا دو، دام رہے ہو کیا؟ میرے مخدوم غوث ہیں، قطب وقت ہیں، غوث العالم ہیں. روایتوں میں اور کتابوں میں موجود ہے، محققین کا قول ہے، ان اللہ تعالی اذا قام قطبا مکنہ من الجن والانس. اللہ جب کسی کو قطب بناتا ہے تو جنات و انسان کو اس کے ماتحت کر دیتا ہے. تو مخدوم کی بارگاہ میں جن کیوں بھگانے کے لیے جاتے ہو؟ نصیب بنانے کے لیے جاتے ہو. غوث العالم ہے. میرے عزیز، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ عالم علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر وہی جس کے اوپر مہر آل رسول کی محبت کا لگا ہوگا. ورنہ جس کو دیکھو تو وہی عالم ہے. وہ الف سے ہو یا عین سے ہو کیا پتا. عین سے تو کب اس وقت ہوگا جب علم بھی ہو اور عرفان بھی ہو. تو اب سنیے، لطائف اشرفی میں ہے جی، میرے سرکار مختوم کی بارگاہ میں شیخ الاسلام گجراتی پہنچے، بہت قریب تھے سرکار کے. آج ایک عظیم شیخ وقت اپنے وقت کے عظیم محقق ساتھ لائے. ہوا کیا کہ ان دونوں میں کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہو گیا. آج تو لوگ اختلاف رائے کو بھی اختلاف ذات بنا لیتے ہیں جی، اسی لیے فتنہ پہنچتا ہے. تو اختلاف رائے جب ہوا، اب دونوں اپنے وقت کے شیخ، دونوں بڑے عالم گئے. تو دوپہر کا وقت تھا، سرکار تناول فرمانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے. جیسے ہی اندر گئے دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں. سوچا اب تو سرکار آرام فرما رہے ہیں، مسئلہ حل ہوگا نہیں. تو واپس آنا چاہا. جیسے واپس آنا چاہا، سرکار کی چھوٹی انگلی، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آواز آئی. سبحان اللہ. میرے موبائل میں ہے، میں کہانی قصہ سنائی نہیں بولتا ہوں، پڑھ کے بول رہا ہوں. یہ چھوٹی انگلی سے آواز آئی کہ شیخ الاسلام آپ لوگ آئے کیوں ہو؟ آئے کیوں؟ چھوٹی انگلی بول رہی ہے. بولے کہ ہمارے اور شیخ علی کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا ہے مسئلے میں، اس کے تصفیہ کے لیے، اس کے حل کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اور سرکار آرام فرما رہے ہیں. بولے کہ ٹھیک ہے تم دونوں کھڑے رہو. دونوں کھڑے رہے. اب وہ تمام جو ان دونوں کے درمیان بات سرکار کے حجرے کے باہر ہوئی تھی، چھوٹی انگلی نے سب بیان کر دیا. صرف بیان ہی نہیں کیا، ہر ایک کے سوال کا جواب بھی دے دیا. اور جواب دینے کے بعد ایسا تسلی بخش جواب دیا کہ شیخ الاسلام بھی اور شیخ علی بھی دونوں مطمئن ہو گئے. اور جب دونوں مطمئن ہوئے تو سرکار کی چھوٹی انگلی نے کہا اب تو تمہیں اطمینان ہوا؟ کیا بات؟ بولے ہاں مجھے اطمینان ہو گیا. دونوں باہر گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوچ کے بتانا، بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ ہو؟ حدیث پوچھو تو حضرت خود اٹھ کے بولیں گے. بڑے سے بڑا فقیہ کیوں نہ ہو؟ خود مفتی صاحب ہی اٹھ کے لکھیں گے، بولیں گے. خط جائز بولیں یا ناجائز بولیں. 50 سال کے بعد سمجھ میں آوے تو جائز بولیں یا 100 سال کے بعد سمجھ میں آئے تو ناجائز بولیں. مگر حضرت ہی بولیں گے، حضرت ہی بولیں گے. مگر قربان چاہو مخدوم اشرف پر، قربان چاہو غوث العالم پر، قربان چاہو تارک السلطنت پر، قربان چاہو میر کبیر پر، قربان چاہو غوث العالم کی ذات پر، کہ میرا مخدوم وہ ہے، میرا
مخدوم وہ ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ لے کر کے آوے تو میرا مخدوم خود بھی بولے، اور جب میرا مخدوم آرام کرنے لگے تو اس مسئلے کا حل ان کی انگلی بھی کر دے۔ جس مخدوم کی انگلی بھی ایسی علم والی ہو، اس مخدوم کے سراپا کا کیا پوچھنا۔ یہ غوث العالم کی شان ہے میرے عزیز۔ اسی غوث العالم کے بیٹے کا نام حامد اشرف ہے، اسی غوث العالم کے نور نظر کا نام حضور اشرف العلماء ہے، اسی حضور غوث العالم کے لخت جگر کا نام حضور اشرف العلماء ہے۔ آج کوئی اور ہو جس کو اپنے علم پہ ناز ہو، مگر خدا کی قسم اشرف العلماء کی ذات یہ تھی کہ ان کے استاد بھی انہیں اللہ کا ولی کہا کرتے تھے۔ میرے عزیز، دنیا میں آج سرکار فرما رہے ہیں یہ چھپا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، خط ہے۔ میں عالم کو نہیں، مفتی کو نہیں، میں اللہ کے ولی کو بھیج رہا ہوں۔ حضور حافظ ملت کہتے ہیں میں اللہ کا ولی دے رہا ہوں، مگر اشرفی یہ کہتا ہے حافظ ملت کی عزت سراخوں پر، مگر سرکار حافظ ملت کا یہ کہنا یہ اشرف العلماء کے لیے ہماری نگاہ سے تو اہم ہے، مگر ذات اشرف العلماء کے لیے اہم نہیں۔ ارے وہ ولی تھے ہی، ان کے استاد نے اس ولایت کو ظاہر کر دیا۔ میرے عزیز، اس لیے کہ اشرف العلماء وہ اور کوئی ہوگا شاگرد جو استاد کہے تب بنے، کار مرید ہوگا جو پیر کہے تب بنے۔ یہ تو اس پیر کے غلام ہیں کہ ولایت کا چرچا حضرت خضر کریں، اب پیر انتظار پنڈوہ شریف۔ آج کے دور کا المیہ ہے، اس لیے کہ نقلی دوائیوں کا دور ہے۔ جب معجون نقلی کھائیں گے تو دماغ بھی نقلی ہو، تو اس سے نقلی ہی تو کام کریں گے، اصلی کب کریں گے؟ سنو، اللہ کا فضل ہے، بہت سے ٹینشن میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کیسے ہیں، نماز پڑھ کے آدھا کریں نماز دہرا لو، کلمہ بھی پڑھ لو، ایمانو دہرا لو۔ ارے بابو، جن کے باپ دادا نے کلمہ پڑھایا ہو، ان کے پیچھے پڑھنے کے بعد ان کی نماز پڑھ کے تمہیں دہرانا پڑے، یہ تمہارے نہیں، یہ تمہارے نصیب میں لکھا ہی تھا کہ تم دہراؤ گے۔ اس سلسلے میں ایک فقیہ کی عبارت سے اقتصاب فیض کر لوں، اس لیے کہ اپنا کام تو کسی پہ۔ محققین نے لکھا ہے اگر نماز جنازہ کسی اللہ والے کا کوئی گنہگار پڑھ لے تو وہ بخشا چلا جاتا ہے، اور اللہ والے اگر کسی گنہگار کی نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھا دیں تو وہ بیچارہ گنہگار بخشا چلا جاتا ہے۔ تو اشرف العلماء کی نماز پڑھ کے مولوی صاحب اشرف العلماء پہ کوئی احسان نہیں کیے۔ جی واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اشرف العلماء پہ کوئی احسان نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اشرف العلماء پہ کیا احسان کرو گے؟ جو بچپن میں ہو تو ذکر کی مجلس کا امیر ہو، واہ، زمانے طالب علمی بھی بچے کھیلتے کودتے ہیں، اس وقت بھی اپنے اساتذہ کو بیٹھال کر کے جو سید الذاکرین ہو، جب وہ درسگاہ میں ہو تو اس وقت بھی سید الذاکرین ہو، جب ممبئی کی مسجد بمبئی آیا ہو تو کسی جو ہے بڑے روم یا ہوٹل یا بلڈنگ میں نہیں، مسجد میں بھی آیا تو وہ بھی زکریا مسجد ہو، جو وہاں بھی ذکر کی مجلس میں رہا ہو، صبح و شام جو ذکر میں جس کی زبانیں رہتی ہوں، جس کے
دائیں بائیں آگے پیچھے چلنے والے سرکار اشرف العلماء اگر ظاہراً آرام بھی فرما رہے ہوں تو دل ذکر میں مصروف ہو. ان کی نماز جنازہ پڑھ کے کوئی ان کو کیا بخشواؤ گے؟ یقین جانو جو ان کی نماز جنازہ پڑھا ہے اپنے نصیب پہ ناز کرو. قیامت کے دن مولا اگر پوچھ لے گا کہ تم کسی اللہ کے ولیوں کو دیکھے ہو، ان کی صحبت میں رہے ہو، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھے ہو، ان کی اقتداء میں رہے ہو، ان کی زیارت کیے ہو، تو یقین سے کہنا مولا بمبئی میں نے کسی اور کو تو نہیں، غوث اعظم کے بیٹے غوث العالم کے نور نظر حامد اشرف کی زیارت کی ہے اور ان کی نماز جنازہ ادا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس لیے کہ اس بات پر بھی ایک دلیل لے لو میرے مخدوم کی لطائف سے. جی میرے مخدوم فرماتے ہیں، میرے مخدوم فرماتے ہیں لطائف اشرفی میں ہے، لوگ پڑھتے کہاں؟ جاؤ کبھی لائبریری میں تو لطائف اشرفی نکلواؤ پڑھو. کیا ہے؟ میرے مخدوم فرماتے ہیں تم کسی نہ کسی پیر بزرگ کے واقعات کو ضرور یاد کر لو. غور سے سنیے سب لوگ، خاص کر کے مریدین سنیں. تم کسی نہ کسی پیر کے واقعات کو ضرور یاد کر لو. اگر واقعات یاد نہیں رکھ سکتے ہو تو ان کے نام کو ضرور یاد کر لو. ان کے نام کو ضرور یاد کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ نام ہی کام آئے گا. وہ نام کام آئے گا. تو اب میں کسی مولوی کی دلیل نہیں دیتا، میں تو اپنے وقت ہی کے نہیں قیامت تک کے غوث العالم کی دلیل دے رہا ہوں کہ سرکار غوث العالم کہتے ہیں کہ ولی کے واقعات کو، بزرگ کے واقعات کو یاد رکھو. یاد نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم نام کو یاد رکھو. ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں کوئی واقعہ یاد نہ بھی ہو تو کم سے کم نام حامد اشرف تو یاد ہے. اگر یہی یاد ہے تو یقین جانو جہاں بھی ذریعہ نجات ہے وہاں بھی ذریعہ نجات ہے. میرے پیارے، میرے سرکار مخدوم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی دوست کی خدمت سے دریغ کرتا ہے، بچتا ہے، اللہ رب العزت اسے مرنے سے پہلے ایسی ذلت میں ڈال دے گا کہ اس سے نکل نہیں سکے گا. تو لہذا ہر پیر بھائی کے لیے ضروری ہے اپنے کو بڑا نہ سمجھے، اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے. میرے عزیز، اور اللہ کا فضل ہے ہم اور آپ تو بارگاہوں میں جاتے ہیں صرف دعا تعویذ کے لیے. کبھی ان بارگاہوں میں جائیے تربیت لینے کے لیے، کبھی چاہیے کچھ سیکھنے کے لیے، کبھی چاہیے کچھ معلومات لینے کے لیے. اب دیکھیے گا حضور اشرف العلماء ہوں، حضور اشرف الاولیاء ہوں، حضور قطب المشائخ ہوں، حضور سیدنا سرکار کلاں ہوں، حضور شہید راہ مدینہ ہوں، یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کا فضل ہے جو بھی ان کی بارگاہ میں گیا، اپنا گیا تو گیا، بیگانہ بھی گیا تو اپنی بارگاہ میں ایسا نوازا کہ وہ اپنا بن گیا. اور آخری دو تین بات حضور اشرف العلماء پہ بہت سے لوگ کچھ بھی بولے مگر سرکار کچھ بولے نہیں. مگر ایک مرتبہ ہمیشہ حسنی خون غالب رہا، ایک مرتبہ حسینی خون نے اپنا جوش دکھایا. زور سے، اس لیے کہ یہ کسی کے بنے ہوئے سید تھوڑے ہیں جی، اصلی نسلی سید ہے. علامہ اعجاز کشمیری صاحب تشریف لائے، ہم اپنی کمیٹی کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے ان کا بھی استقبال کریں. اصلی نسلی سید ہے، سرکار کو خوب جو چاہا سنتے ہیں. ایک مرتبہ حسینی خون نے رنگ دکھایا، کہا میں حق پر نہیں، میں سید نہیں. آ جاؤ مجلس سجا لو، دعا کر لو.
دعا کر لو. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے مریدوں پہ نہ میرے سرکار اشرف العلماء کو مریدوں اور لوگوں پہ تھوڑے کچھ. وہ تو جس گھر کے ہیں اس گھر پہ انہیں ناز ہے. سیدھا کہا آ جاؤ دعا کرنے. اگر ہم حق پر نہیں ہوں تو اللہ میرا فیصلہ کر دے، اور ہم حق پر ہوں تو تمہارا ہو جائے. کتنی بڑی بڑی دستار رکھنے والے تھے، جو کھڑا امامہ رکھتے تھے وہ امامہ ہی غائب ہو گیا. واہ 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 کیا بات. آج جو عدالت سے لگاتے رہتے تھے بے عدالت ہو گئے. ایک ہی مرتبہ میں خاموش ہو گئے. اس لیے کہ معلوم ہے مریدوں میں جمانا آسان ہے، لوگوں میں مقبولیت دکھانا آسان ہے، رب کی بارگاہ میں نہیں. رب کی بارگاہ میں نہیں. اس لیے کہ حامد اشرف العلماء، ان کے رگوں میں جو خون ہے وہ اس نبی کا ہے، اور اس حسین کا ہے، اس حسن کا ہے، اس علی کا ہے، اس فاطمہ الزہرا کا ہے. کہ آقا علیہ وآلہ وسلم جب لے کے چلے تھے 5 تن کو، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، جب پادری نے دیکھا تھا تو اسی وقت کہہ دیا تھا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں سب سے، ان نوریوں سے نہیں کر سکتے. ایزید جبلن، اگر یہ دعا کر دے تو رب ان کی دعا ان بچوں کی آمین پر پہاڑ کو بھی ڈال دے گا. ارے سن، دنیا نے دیکھا 1400 سال پہلے جو نبی نے کیا تھا، 1400 سال کے بعد ممبئی میں اشرف العلماء نے اظہار کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور اشرف العلماء، سلسلہ اشرفیہ. میرے عزیز، تو اشرف العلماء کی خاموشی یہ کمزوری نہیں تھی، خاموشی یہ حسنی خون کے غلبہ کی نشانی تھی. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اس اشرف العلماء کے چاہنے والے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ جو ذاکر ہی نہیں سید الذاکرین ہے، جو عالم ہی نہیں اشرف العلماء ہے، جو عارف ہی نہیں اشرف العرفاء ہے، جو امام ہی نہیں اشرف الائمہ ہے. اور آخری میں فقیر حسن اشرفی عرض کرتا ہے کہ 2 جہاں میں خادم آلِ رسول اللہ کر. ہم مولا ہمیں دولت کی خواہش رہی، عزت کی خواہش رہی، عظمت کی خواہش رہی، ہمیں سر بلندی کی خواہش رہی، ہمیں بلڈنگ کی خواہش رہی، ہمیں سلطنت کی خواہش رہی. اگر دعا ہے تو یہی کہ زمین پہ بھی چلے تو سیدوں کے غلام بن کے چلے، اور قبر میں بھی نقیر پوچھے اٹھائے تو غلام سید بول کے اٹھائے، اور حشر کی منزل ہو تو وہاں بھی ہمیں غلام سید کہا جائے. اس لیے کہ سید کی غلامی ہی میں، اسی میں عزت ہے، اسی میں عظمت ہے، اسی میں سر بلندی ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں سب افتخاری ہے، اسی میں نیکی ہے. اور خدا کی قسم یہی وہ غلامی ہے جس کے لیے جنت بھی مشتاق ہے. وہ کوئی اور ہوگا میرے عزیز. یہ وہ گھرانہ ہے حضور اشرف العلماء کا، وہ کوئی اور ہوں گے. یہ کلی وہ کلی جن کا کل غائب ہو، وہ کیا کلی ہمیں سمجھائے. جو جزئی نہ ہو، جب جزئی ہی نہیں تو کلی کا تصور کیسا. ہر کوئی کل ایسا نہیں جس میں جز نہ ہو، یہ کل کیسا ہے کہ جو بے جز کے ہے. تو میرے عزیز سن لیجئے، اللہ کا فضل ہے حضور اشرف العلماء کی تاریخ بمبئی میں کسی مولوی کے مرہون منت رہی. ہر مولوی کی تاریخ اشرف العلماء کے مرہون منت ہے. بہت ہے، مگر اللہ کا فضل ہے اس ضعیفی میں بھی
ابھی جاز کشمیری صاحب آئے نا، ان کے والد عبد القدوس کشمیری صاحب، اللہ کا فضل ہے یہ وہ لوگ رہے جو دائیں بائیں حضور اشرف العلماء کے ساتھ رہے. بمبئی کی تاریخ بیان ہو، ان لوگوں کا ذکر نہ ہو تو تاریخ نامکمل ہے. تو سنیے آخری بات بہت مشہور ہے. بخاری صاحب کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا حضور نماز پڑھا دیجئے. اشرف العلماء کی سنیت کی پختگی کی ایک عوامی دلیل بول رہا ہوں، خواص کی نہیں، خواص ان کو دلیل دینے کی ضرورت کیا، وہ جسے کہہ دے وہ سنی ہو جائے. عوامی دلیل پورے لوگ ای قدر آ قدر او قدر سب بزد رہے کہ حضور نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا. سرکار فرماتے ہیں فقیر نہیں پڑھائے گا. حضور اگر آپ بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکتے ہیں تو یہاں لا دیتا ہوں، یہاں پڑھا دیجئے. سرکار اشرف العلماء فرماتے ہیں حامد اشرف نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، میں نماز اس کی نہیں پڑھاؤں گا. کوئی اور ہوتا تو ادھر ادھر کر کے کہہ دیتا، مگر واہ اشرف العلماء. حضور اشرف العلماء قوم کی خدمت کے لیے دوست دشمن سب سے ملے تو ضرور، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنی شان سیادت کو بھی اور اہل سنت کی شناخت کو بھی صرف باقی ہی نہیں رکھا، اس میں ایسا چاند لگایا ہے کہ وہ چاند خدا کی قسم صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. تو اشرف العلماء وہ ہیں کہ سب ایک طرف ہو گئے، مگر دیوبندی کی نماز نہ پڑھا کر کے دنیا کو بتا دیا سب کر سکتا ہے. حامد اشرف عقیدے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. وہ حضور اشرف العلماء کی ذات ہے. وہ آج پوری دنیا اس بات پر مرہون منت ہے حضور اشرف العلماء کی. بمبئی میں ایک نہیں گلی گلی مدرسے ہیں، مگر خدا کی قسم قیامت تک جتنے مدرسے کھلیں گے سب کا ثواب حضور اشرف العلماء کو ملے گا. سب کا ثواب حضور اشرف العلماء کو ملے گا، اس لیے کہ حضور اشرف العلماء نے جو بنیاد رکھی ہے اس بنیاد کا اثر ہے کہ آج گلی گلی میں مدرسے ہیں. تو اللہ نے اجر بھی ایسا دیا، اللہ نے عزت بھی ایسی دی، اس لیے کہ عزت کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں، مالک کے ہاتھ میں ہے. خود رب کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت. کتنے ای قدر آ قدر آئے مریدوں علماء، پوری زندگی جس میں زکریا مسجد کے نظر کر دیا، مگر مرید نے نہیں. حضرت علامہ عبد القادر حبیبی نے حضور اشرف العلماء کی ذات پر پی ایچ ڈی کیا. زور سے پی ایچ ڈی. کوئی اور ہوتا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے سرکار کی سیرت کو ایک جگہ پہ کچھ جمع کرنے کی کوشش کیا، جمع کیا، لائق مبارکباد ہے عبد القادر حبیبی. مگر سنیے یہ اشرف العلماء کی عنایت ہے کہ اپنے منیز سے نہیں کرا کے حضور رئیس اعظم انیسا، حضور مجاہد ملت کے منیز سے کروا کے دنیا کو بتا دیا کہ رئیس اعظم انیسا مجاہد ملت جب بمبئی آتے اشرف العلماء سے ملتے تو وہ آپ کے بستر پہ نہیں، آپ کے چپل کے اتارنے کی جگہ پہ گئے. میں کسی مولوی کی نہیں اپنے پیر کی کہی بات سنا رہا ہوں. جی سبحان اللہ. میرے سرکار قطب المشائخ فرماتے ہیں کہ میرے مامو جان کے یہاں رئیس اعظم انیسا جو خود عباسی النسل سید ہیں، خود اب ان کی دولت کا تو یہ عالم جہاں تک نظر چلی جائے سب حضور مجاہد ملت، مگر جب آتے تو ایک جوان حامد اشرف کی چپل کی جگہ پہ بیٹھتے. اللہ کوئی کہتا
تو سیدھا کہتے ہیں میں اپنے مخدوم ذاتے کی بارگاہ میں ہوں، کسی اور بادشاہ کے یہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی کے وہ بھی خلیفہ تھے، اور کہ کرم حضور اشرف العلماء کا کہ انہی کے مرید حضرت علامہ عبدالقادر حبیبی کے ذریعے سرکار نے اپنی ذات پہ پی ایچ ڈی کروا کے بتا دیا، مرید لکھتا تو کوئی کچھ بھی پڑھتا، حامد اشرف مرید سے نہیں دوسروں سے لکھوا کر کے بتا رہا ہے۔ حامد کی زندگی مرید کے مرہون منت نہیں ہے، حامد کی عزت رب کی عطا ہے، مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ رب العزت حضور اشرف العلماء کے فیضان سے، ان کی نسبت سے ہم سب کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے۔ اشرفیوں اپنی قسمت پہ ناز کرنا، تم کسی اور کے غلام نہیں ہو، سلطان کے بیٹے سلطان کے غلام ہو، حضور اشرف العلماء کے غلام ہو۔ دیکھو ان کے شہزادہ و جانشین حضور سرکار اشرف الائمہ، آج مولانا تو 4 جگہ مشہور ہو جائے وہ امامت نہیں کرتا۔ مجھ کو کئی لوگ کہے حضرت سب کی تنخواہ 4000 تھی، آپ کو تو 12000 ہے، کہ محقہ ہے کہ بدکتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اس حامد اشرف کے ہم مرید ہیں، غلام ہیں، اور میں تو ڈبل خوش نصیب ہوں کہ میرے پیر سرکار اشرف العلماء کے بھانجے ہوئے، اور ان کے ماموں کے جشن میں میں بول رہا ہوں، تو میں خوش نصیب ہوں۔ ماموں بھانجے کا رشتہ سیدوں میں بہت پیارا ہے، تو مجھے معلوم ہے ادھر سے بھی ملے گا ادھر سے بھی ملے گا، تو قسمت بلند ہے، اسی لیے اس بارگاہ کا غلام ہوں۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی کا وہ شعر میں کبھی کبھی کہتا ہوں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ وہ گھر ہے اگر بولے تو بڑے بڑے ہاتھ باندھ کے سنے۔ غور سے سننا، بہت لطیف ہوتا ہے، مناسب سب آپ کے لیے خاص ہے۔ یہ وہ گھر ہے اگر بولے تقریر کرے خطاب فرمائے تو بڑے بڑے ہاتھ باندھ کے سنے، اب نہیں بولے صرف مزار سے نکل جائیں تو وقت کا مجدد بولے، وقت کا مجدد بولے۔ اشرفی رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ، امام اہل سنت نے ہم شبیہ غوث اعظم کو دیکھا نہیں تھا، پیر نے بھیجا تھا، محبوب الہی کی بارگاہ سے نکلتے دیکھا تو بول پڑے۔ یہی بول رہا ہوں، یہ بولے تو بڑے بڑے ہاتھ باندھ کے سنے، اور نہیں بولے تو چہرہ دیکھ کر وقت کا مجدد بولے۔ تو یہ وہ گھر ہے، تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، اسی گھر سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ نسبت کو سلامت رکھے، بارگاہ کو سلامت رکھے۔ ہمیں کسی مرید یا کسی مولانا کی سند کی ضرورت نہیں، ہماری سند اشرف العلماء کی نسبت کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید نظام اشرف صاحب قبلہ، علیہ رسول۔ جو مردوں کو جلا دیتا ہے، آپ تو پھر بھی زندہ ہیں، پوری زندہ دلی سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عرس حضور اشرف العلماء، خاندان غوثیہ اشرفیہ، علماء اہل سنت، حضور اشرف العلماء ویلفیئر سوسائٹی۔ آئیے جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں منقبت کے چند اشعار بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بس آپ اس میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ آپ شامل ہو جائیں، وہ رنگ آپ پہ چڑھے اور آپ جھوم کر بولیں۔ پہلے ایک مطلع 2 شعر حاضر کر رہا ہوں منقبت کے، حضور کے قدم ناز کو چوم کر، اور انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے اگر محبت ہے تو۔ حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ میرا پیر سلطان ہے
پیر سلطان ہے تخیل میرا جس کے صدقے ہے روشن بنایا ہے جس نے مجھے صاحب فن وہی شاہ سمنان ہے میرا پیر سلطان ہے میرا پیر سلطان ہے میرا پیر سلطان ہے شعر حاضر کر رہا ہوں شعر سنتے جائیں کہ وہ والے پیمبر ہے وہ ابن حیدر ہے جس کی محبت کا قبضہ دلوں پر ارے بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اگر آپ کے دلوں پر میرے مخدوم پاک کا راز ہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ کہ وہ والے پیمبر ہے وہ ابن حیدر ہے جس کی محبت کا قبضہ دلوں پر وہ ہے غوث و خواجہ کی آنکھوں کا تارا دو عالم میں ہر اشرفی کا سہارا وہ شابیر و شابیر کا لخت جگر میرے مصطفیٰ وہ نور نظر وہی جان ایمان ہے میرا پیر سلطان ہے میرا پیر سلطان ہے میرا پیر سلطان ہے اور شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جہاں ہے مرض کی دوا ملے رہی ہے مریضوں کو ہر پل شفا مل رہی ہے جہاں ہے مرض کی دوا مل رہی ہے مریضوں کو ہر دم شفا مل رہی ہے جہاں غم کے مارے خوشی پا رہے ہیں خوشی تو خوشی زندگی پا رہے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں دل کو لگانے جہاں بغیر خضر سلامی ہے دیتے وہ اشرف کا ایوان ہے میرا پیر سلطان 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 ہے وہ منقبت کچن اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ سب جھوم کر بولیں گے انشاءاللہ تبھی آگے شعر پڑھوں گا اور لگے گا کہ آپ محبت کے ساتھ سن رہے ہیں پڑھیں گے آپ حضرات ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ مخدوم پاک کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ میں حاضر کر رہا ہوں آپ بھی شامل ہو جائیں ہم شرفی ملنگ ہیں 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 آپ بولیں جو کھڑے ہیں محبت سے بولیں کون سے ملنگ ہیں آپ کس کے ملنگ ہیں کس کے چاہنے والے ہیں بولیں گے ہم شرفی ملنگ ہیں 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 شعر حاضر کر رہا ہوں حضرت کے قدم ناز کو چوم کر ملاحظہ فرمائیں
نہ جان کتنے کے سروں سے غم کے سائے ٹل گئے چڑیل بھوت جن خبیث نام ہی سے جل گئے چڑیل بھوت جن خبیث نام ہی سے جل گئے ہر دلی مراد مل گئی کلی کنوں کے دل گئی دلی مراد مل گئی کلی دلوں کی کھل گئی بہار خوش ترنگ گئے ہم اشرفی ملنگ 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 گئے اور یہ شعر دیکھیں عشق آپ کے اندر ہے انشاءاللہ بولیں گے محبت کے ساتھ کہ ہمیں مٹانے کے لیے جو رچ رہے ہیں سازش ارے انہی کے واسطے ہے دو جگہ کی ساری کلفت ہمیں مٹانے کے لیے جو رچ رہے ہیں سازش انہی کے واسطے ہے دو جگہ کی ساری کلفت ابھی ہمیں ذرا بھی غم نہیں کسی سے ہم بھی کم نہیں ہمیں ذرا بھی غم نہیں کسی سے ہم بھی کم نہیں دلیر اور دبنگ ہے ہم اشرفی ملنگ ہیں 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 یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں ملادہ فرمائیں اے اشرفا اے ہم غلاموں کی یہ حسرت دلی دکھا دو اپنا روح پاک خواب ہی میں مرشدی اے اشرفا اے ہم غلاموں کی یہ حسرت دلی دکھا دو اپنا روح پاک خواب میں ہی مرشدی کرم کی کر دو بارشیں مٹا دو ساری کلفتیں کرم کی کر دو بارشیں مٹا دو ساری کلفتیں لیے یہی امنگ ہے ہم اشرفی ملنگ ہیں 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 ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام بارگاہ ولایت کے حوالے سے ہمارا آپ سن رہے تھے اب آئیے ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے محبوب بارگاہ اشرف العلماء دیوانہ پن ہے اور سنہری رات ہے ہر طرف دیوانہ پن ہے اور سنہری رات ہے ہر طرف دیوانہ پن ہے اور سنہری رات ہے ہر طرف دیوانہ پن ہے اور سنہری رات ہے اور اس سے اشرف العلماء میں یارو پھولوں کی برسات ہے اور اس سے اشرف العلماء میں یارو پھولوں کی برسات ہے ہر طرف دیوانہ پن ہے اور سنہری رات ہے اور اس بارگاہ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے گا بہت ہی پیارا شعر ہے آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ میرا عقیدہ ہے آپ کا ہوئے نہیں ہو میرا عقیدہ ہے صدقہ لے مصطفیٰ کا
ان سے مانگیے صدقہ آلِ مصطفیٰ کا آج ان سے مانگیے صدقہ ان سے مانگیے صدقہ مصطفیٰ کا آج ان سے مانگیے اور یہ لٹاتے ہیں ہمیشہ ان کے گھر بات ہے یہ لٹاتے ہیں ہمیشہ ان کے گھر کی بات ہے ہر طرف دیوانہ پن ہے اور سنہری رات ہے جس کا جلسہ منا رہے ہیں جس کے عرس پاک منا رہے ہیں ان کے نام پہ ایک شعر سن لیجئے حضرات جن کا عرس پاک منا رہے ہیں ان کے نام پہ ایک شعر سن لیجئے بس ختم ایک طرف علماء دین ایک سمت حفاظ کرام ایک طرف سمت حفاظ کرام ایک طرف علماء دین ایک سمت حفاظ کرام اور جس کا دولہا حامد اشرا یہ وہی بارات ہے جس کا دولہا اشرف العلماء یہ وہی بارات ہے جس کا دولہا نظام اشرا یہ وہی بارات ہے نعرہ حیدری علامہ نظام اشرف صاحب قبلہ علیہ رسول ہر طرف دیوانہ پن ہے اور اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے 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 دل جو بنا میرا دل جو بنا میرا چشتی گرم اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں جیسے بغیر کرم کے بیٹھے ہیں آپ پہ بھی کرم ہے نا پورا مجمع جتنے اسٹیج پہ ہیں سبھی مل کر پڑھیں گے اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے دیکھیے
دریائے رحمت جوش میں ہوائیں چل رہی ہیں, آپ بھی جھوم کر پڑھیں. اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, آپ کا روضہ کتنا عالی, آپ کا روضہ کتنا عالی, آپ کے در کی شان نرالی, آپ کا روضہ کتنا عالی, آپ کے در کی شان نرالی. روضہ تمہارا, روضہ تمہارا باد رم, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے. اپنے دامن کو بھرنا ہے, ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع بولے یا اشرف, اور مچل کے حق اشرف. دیکھیں در پہ تمہارے جو بھی آئے, در پہ تمہارے جو بھی آئے, خالی جھولی بھر کے جائے, در پہ تمہارے جو بھی آئے, خالی جھولی بھر کے جائے. کتنا سخی دیکھو, کتنا سخی دیکھو میرا صنم, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے. اور خالی بامبے میں ہی نہیں, خالی یہی نہیں, یہ شعر سنیں حضرت کے قدم ناز کو چوم کر پہنچا رہا ہوں, انشاءاللہ پورا مجمع خاموش نہیں بیٹھے گا. کہ مولا علی کے آنکھوں کے تارے, بولو مچل گئے سبحان اللہ. کہ مولا علی کے آنکھوں کے تارے, غوث پیا کے راج دلارے, مولا علی کے آنکھوں کے تارے, غوث پیا کے راج دلارے. تم پہ فدا کا, تم پہ فدا کا عارف و عجم, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے. ارے ہاتھ اٹھا کے آپ بھی پڑھ دو, حضرت کی فرمائش ہے محبت سے بولو. اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے. کہ ناز کرے اشرف کا دیوانہ. ارے محبت سے حضرت کا چہرہ دیکھیں, انشاءاللہ بولیں گے. ناز کرے اشرف کا دیوانہ, پایا ہے کتنا پیارا گھرانہ. ناز کرے اشرف کا دیوانہ, پایا ہے کتنا پیارا گھرانہ. اشرف ہمارا, اشرف ہمارا دین و دھرم, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے, اشرف کا کرم ہے مجھ پر میرے. اور آخری شعر پورا مجمع بول دے یا اشرف, اور محبت سے یا اشرف. کی شان سے کہتا ہے یہ نظامی, پائی ہے اشرف کی غلامی. ان کی غلامی میں ہے, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے, بولے سبحان اللہ. کی شان سے کہتا ہے یہ نظامی, پائی ہے تیرے در کی غلامی. شان سے کہتا ہے یہ نظامی, پائی ہے تیرے در کی غلامی. تیری غلامی, تیری غلامی
مجھ پر میرے اشرف کا کرم ہے، مجھ پر میرے اشرف کا کرم، اشرف کا کرم، اشرف کا کرم ہے، مجھ پر میرے اشرف کا کرم ہے، مجھ پر میرے مولا کے نام پر نعرہ لگائیں، اپنی زندگی ثابت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عرس بنجت علی، عرس مخدوم اشرف، عرس حضور اشرف العلماء، جانشین حضور اشرف العلماء، فیضان حضور اشرف العلماء، مسلک اہل سنت۔ آگے والے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بھیا، تھوڑا سائڈ میں ہو جاؤ بلکہ بھیا، ہٹ جاؤ لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه النهج القديم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک ضرورت کے لیے نہیں پڑھیے، درود پاک ضرورت کے لیے نہیں بلکہ فریضے کے لیے پڑھیے۔ تو ایک بار اور درود پاک بابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میرا کوئی بھی ارادہ نہیں کہ میں کوئی خطاب کروں، بارہا لوگوں کا اصرار، کیونکہ میری آواز بہت متاثر، ایک ہفتے سے ہے اور مسلسل میں بھی بول رہا ہوں، کل بول کے آیا ہوں۔ بھیونڈی میں آواز اس وقت بھی یہی حالم تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں مفتی منظر جیسا جو اپنا نظارہ دکھاتا۔ تو مفتی منظر صاحب یہاں آ کر کے اپنا نظارہ دکھا گیا۔ اب کسی اور خطاب کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہو تو اتنا ہی دے جتنا وہ سنبھال سکے، کسی کو کچھ دینا ہو تو اتنا ہی دے کہ اسے سنبھال کر رکھے، وہ سنبھال سکے۔ اب اگر ایک اچھی تقریر ہو جانے کے بعد دوسرا خطاب ہو تو ممکن ہے کہ پہلا خطاب لوگوں کے ذہن سے نکل جائے، یہ ممکن ہے۔
ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب انسان کا دماغ بھی جب تک، اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ سب زیادہ تر 40 کے اوپر ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر انسان کا دماغ 40 سال تک چلتا ہے، اور وہ 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اس میں بھی بڑی حکمت ہے عزیزان محترم، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت کے لیے 40 سال عمر ہونے کے بعد عطا فرمایا، ورنہ میرا نبی تو ازل سے نبی تھا، میرا نبی تو ازل سے نبی تھا۔ اور نبی وہ تو روایتیں ہیں کہ جیسے ہی پیدا ہوئے آپ سجدے کی حالت میں گئے اور فصیح و بلیغ آواز میں، الفاظ میں آپ نے فرمایا ربی حبلی امتی۔ تو اگر وہ نبی نہ ہوتے تو پیدا ہوتے ہی سبحان ربی العلا پڑھا اور پڑھ کر کے یہ کہا ربی حبلی امتی۔ یہ تو اعلان نبوت رب کی طرف سے تھا کہ اے نبی آپ اعلان نبوت 40 سال کی عمر کے بعد کرو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں حکمت کیا ہے یہ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت کے لیے 40 سال کی عمر تک کب کیوں روکا؟ اس لیے رکھا کہ اگر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے اندر اعلان نبوت کرتے تو لوگ یہ انگلی اٹھاتے، یہ بولتے کہ یہ بچکانی باتیں ہیں، ابھی عقل پختہ نہیں ہوئی ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ 40 برس تک تیزی سے چلتی ہے، ساری باتیں 40 سال کی عمر تک انسان کی عقل بڑھتی ہے، وہ قبول کرتی ہے۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد دماغ رک جاتا ہے، عقل مکمل ہو جاتی ہے، عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رب نے کہا اے محبوب تم پر کوئی نقطہ نہ رہ سکے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کر دو تاکہ ہر کوئی یہ بات مان لے کہ آپ نبی ہیں۔ یہ بات عزیزان محترم اس میں حکمت کی بات ہے، اور ہمارا رب بھی حکمت والا ہے اور ہمارا رسول بھی حکمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے دعا بھی یہی مانگی تھی نا بھائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آواز دل میں احترام نہیں کر رہی ہے، آواز زور نہیں۔ بہر گئے مولانا منظر حسین صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانا چاہیے، وہ نور خدا ہے، وہ نور خدا ہے اور نور خدا جا بجا ہے۔ عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات، اللہ کا نور زمین اور آسمان میں، اللہ کا نور زمین اور آسمان۔ ترجمے میں خیال رکھیے گا تب بات سمجھیں۔ اللہ کا نور زمین اور آسمان میں۔ ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ انا من النور اللہ، انا من النور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے، لگتا ہے بم سر ہو گئے، سر کے اوپر سے گزر گئے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ارے بھائی سمجھ گئے تو کچھ بولو، نہیں سمجھے میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہوانے کی،
لیکن سمجھو تو ضرور بولو تاکہ لگے کہ کہنے والے کی بات سمجھی جائے. ایسا معلوم ہونا چاہیے نا بھائی. اور اگر نہ بولے تو اسے جناتوں کے بیچ میں بول کے کیا فائدہ. جنات ہو یا انسان ہو, جنات تو دکھتے نہیں, مجھے تو انسان نظر آتے ہیں. اب اگر انسان خاموش رہے تو وہ جنات جیسا ہی ہو جائے گا, کیونکہ نہ دکھتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. جنات کو دیکھا ہے تم نے؟ میں نے دیکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں, مولانا نے کہا کہ وہاں جنات بھگانے کے لیے نہیں جائیے, اپنی قسمت جگانے کے لیے جائیے. صحیح بات ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں طلب کر کے لیے نہیں جانا چاہیے. اللہ والوں کی دربار میں اپنی مرادیں لے کر نہیں جانا چاہیے. مرادیں لے کر نہیں جانا چاہیے, انہیں پر چھوڑ دینا چاہیے. آپ اپنے خزانے سے دیجیے. ہمارا کام تھا در تک پہنچ جانا. ہمارا کام تھا آپ کے دربار پر آ کر کے اپنی جھولی کو پھیلا دینا. ہمارا کام تھا کہ چوکھٹ کو چوم لے لینا. ہم نے اپنا کام کر دیا. سرکار اب آپ اپنا کام کر دیجئے. یہ ہماری آرزو تمنا یہ ہونی چاہیے, اپنی مراد لے کر نہ جاؤ بلکہ وہ اپنی مراد عطا فرما دیں گے. جب وہ اپنی مراد اپنے سے دیں گے تو ہمارا مانگا ہوا پہاڑ ان کی دی ہوئی رائی بھی بہت زیادہ ہے. عزیزان محترم, مولانا نے جو بات کی تو بہر گئے, میں نے اسی کہہ دیا کہ میں نے جنات کو دیکھا ہے. اور مولانا نے فرمایا, کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے غوثیت و قطبیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے اسے جن اور انس اس کے غلام ہو جاتے ہیں. جن اور انس اس کے غلام ہو جاتے ہیں. حوالہ بھی کتاب کا دیا تھا. عزیزان محترم, بہر گئے اس کتاب میں جو بھی ہو, لیکن میں کتاب کا نام دیتا ہوں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب احیاء العلوم. کتاب ہے جلد 2. آپ اس میں قطبیت کے مقام پر کوئی ہوتا ہے تو انہوں نے پوری بہت ساری لسٹ لکھی کہ قطب ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے, اس کے ارد گرد رہنے والا کیسا ہوتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الزبان میرے والد تو ہیں, اس میں کسی کو اپنے باپ کی تو بولتا ہی ہے. وہ بیٹا بیٹا ہی نہیں جو اپنی باپ کی بولے نہیں. وہ سعادت مند بیٹا ہے جو اپنے باپ کی بولتا ہے. کیونکہ یہ خاندان ہمارا نبی اعظم سے ہے, غوث اعظم تک پہنچا. یہ ہمارا خاندان حضور اشرف العلماء تک پہنچا. جتنی بھی تاریخیں دیکھتے جائیے, جتنی تاریخ آپ دیکھیں, ہر بیٹے نے اپنے باپ کی باری کی. ہر بیٹے نے اپنے باپ کی بات کی ہے, اس لیے کہ ہم نبی کی آل سے ہیں. تو جو بولیں گے وہ نبی کی بولی بولیں گے, اپنی بولی نہیں. اسی کو سعادت مندی کہتے ہیں میاں, اسی کو سعادت مندی کہتے ہیں. جو بولو وہ نبی کی بولی بولو, کسی اور کی بولی نہ بولو. تو یہ کچھ ایسے علم ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں سینے میں ملا کرتے ہیں, جو سینہ سینہ بسینہ چلے آتے ہیں, سینہ بسینہ چلے آتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے ان سینوں کو کھول دیا اور سینوں میں منتقل فرما دیا. ان میں سے میرے والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان
جنہوں نے اپنی 50 سالہ زندگی درس حدیث میں گزار دیا، درس حدیث میں گزار دیا۔ عزیزان محترمہ، اور آخری کے 5 سالہ زندگی جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، اور احیاء العلوم کا جب میں نے مطالعہ کیا تھا والد گرامی، اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکا تھا دور طالب علمی میں، لیکن اس پر نظر نہیں، لیکن جب میں اس کو بعد میں والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان کے وصال کے بعد پڑھا، اور جو پڑھا اس کو تو اس میں جو باتیں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی کہ قطب جہاں جس مقام پر ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے سکون اور اطمینان ہوتا ہے، راحتیں ہوتی ہیں، بے چینی اور بے قراری نہیں ہوتی، لوگوں کے درمیان اختلافات، لڑائی جھگڑا، خون فساد، فتنہ نہیں ہوتا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بمبئی کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جس علاقے میں حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان رہتے ہیں، بمبئی 3، بمبئی 9 اور بمبئی 8، یہ کرائم زون کہلایا جاتا ہے۔ کیا کہلایا جاتا ہے؟ کرائم زون، جہاں پر جرم سب سے زیادہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے حساب سے۔ اب یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا علاقہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ علاقہ کرائم زون کہلایا جاتا ہے۔ لیکن حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان کی زندگی کا آخری 5 سال جو گزرے ہیں، عزیزان محترم، میں نہیں کہتا، آج بھی ریکارڈ ہے، آپ چاہیں تو جا کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بمبئی 3، بمبئی 9، بمبئی 8، بمبئی 1 جو کرائم زون کہلایا جاتا تھا، پچھلے 5 سال سے 9 کرائم زون کہلایا گیا۔ 9 کرائم زون کہلایا گیا۔ اس زمانے میں اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس جاوید احمد، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس جاوید احمد تھے۔ ان کو اس علاقے کا بنایا گیا تھا، لا اینڈ آرڈر کا انہیں چلانے کے لیے اختیار دیا گیا تھا۔ جب یہ کرائم زون 9 کرائم زون کہلایا گیا تو جاوید احمد کو ایوارڈ دیا گیا۔ جاوید احمد کو ایوارڈ دیا گیا کہ یہ 9 کرائم زون کیسے ہو گیا۔ 9 کرائم زون، پچھلے 5 سال سے کوئی کرائم ہی نہیں ہوا، کوئی جرم ہی نہیں ہوا، کوئی فتنہ فساد ہی نہیں ہوا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوا، کسی کو کسی نے کوئی مار پیٹ نہیں کیا، کہیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس پروگرام میں میرے برادر اکبر مولانا سید خالد اشرف صاحب بھی موجود تھے، انہیں مدعو کیا گیا تھا اس میں۔ عزیزان محترم، اور جاوید احمد کو اس علاقے کا زونل کمشنر ہونے کی حیثیت سے اسے انعام دیا گیا۔ لیکن حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان کا بھی وصال ہوا تھا۔ اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان کا وصال ہوا، اور ابھی 40واں نہیں گزرا تھا، ہماری ہی گلی میں موئن ہوٹل کے قریب ایک مرڈر ہو گیا۔ ابھی 40واں نہیں گزرا تھا کہ پالا گلی میں ایک مرڈر ہو گیا۔ آپ پچھلا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے والد صاحب کے 2004 میں اپریل کی 9 تاریخ کو وصال ہوا، 1999 تک، 1999 سے 2004 تک کوئی کرائم نہیں، کوئی مرڈر نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی نہیں۔ ابھی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان کے وصال کو 40 دن نہیں گزرے، 40 دن نہیں گزرے، کرائم ہو گیا۔ جو 9 کرائم زون بنا تھا وہیں پہ کرائم ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ جو ہے
یہ قطبیت کی دلیل ہے۔ بہت سارے لوگ آئے میرے پاس حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کے وصال کے بعد۔ ہمارے سلیم بھائی بھی موجود ہیں، سلیم اشرفی، جو اپنے آپ کو خادم حضور اشرف العلماء کہتے ہیں، اور حضرت سے آپ کو خلافت بھی ہے۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان سے آپ کو خلافت بھی ہے۔ ہمارے سلیم بھائی بھی موجود ہیں، اور بقائی صاحب بھی موجود ہیں، اور کشمیری اعجاز بھی موجود ہیں، مولانا اعجاز کشمیری صاحب بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی جاتے ہیں۔ لیکن بارہا لوگ وہاں جو آس پاس میں رہتے ہیں حضور اشرف العلماء کے وصال کے بعد آ کے کہنے لگے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل سے سکون اور چین چلا گیا ہے۔ اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کیا کہے؟ ہمارے دل سے سکون اور چین چلا گیا، ہمارے دل سے ایک راحتیں چلی گئی۔ یہ باتیں جب آئی تو عزیزان محترم، جب یہ پڑھتا گیا، سنی بس سنی تھی، سنتا گیا، لوگوں سے پوچھتا گیا، ہم بھی افسوس کرتے گئے۔ لیکن جب ہم نے احیاء العلوم پڑھا اور حضرت امام غزالی کا یہ قول ذہن میں آیا تو فوراً یہ بات آ گئی۔ اپنی بات کہتا ہوں کہ فوراً یہ بات آئی کہ میرے والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان قطبیت کے مقام پر فائز تھے۔ آپ کہیں گے کہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہے، تو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ بیٹا باپ کی بولتا ہے نا، بیٹا باپ کی بولتا ہے، اور وہ سعادت مند بیٹا ہے جو اپنے باپ کی تعریف کرے۔ عزیزان محترم، الغرض کسی کو ماننا ہے یا نہ مانے، میرا رب تو جانتا ہے، اس کا رسول تو جانتا ہے۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے جنات کو دیکھا، کہا تھا نا، میں اسکول میں پڑھتا تھا اور ہمارا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، 10 بائی 16 کا گھر تھا۔ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کا 10 بائی 16 کا، اسی میں کچن، اسی میں باتھ روم اور ٹوائلٹ باہر۔ اس گھر میں آج بھی وہ گھر ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ہمارے بٹوارے میں ہمارے بڑے بھائی کے حصے میں گیا ہے، وہ گئے پورے والد بڑے بھائی کے پاس ہے۔ وہ اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان اسی میں کولی میں ہم لوگ رہتے تھے، اور ہم لوگ 6 بھائی الحمدللہ، 6 بھائی بہن ہیں، 3 بھائی 3 بہن، اور حضرت اشرف العلماء بھی آتے تھے، اور ہمارا گھر ہمیشہ ہمیشہ اور ابھی تک ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا رہتا ہے، ابھی تک الحمدللہ۔ اور جب نہیں ہوتا تو مجھے بھی بے چینی ہونے لگتی ہے، اور مجھے خود ہی میں یہ شعر اکثر و بیشتر جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ نے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔ یہ جان لو جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں اس کے گھر میں برکت آتی ہے، اس لیے کہ وہ تم نہیں کھلاتے، تمہارا مولا کھلاتا ہے، تمہارا رب کھلاتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں کھلاتا ہے، اور جس کا رزق تمہارے پاس پہنچایا ہے وہ آ کر کے اپنا رزق کھا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے درباروں میں لنگر لگا رہتا تھا اور آج بھی لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں کھلاتے، انہیں معلوم ہے کہ ہم نہیں کھلاتے، ان کا رب کھلا رہا ہے، ان کا رب کھلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو مہمان بھی رہتے تھے، 2-4 لوگ ہمیشہ رہتے تھے، اور ہمارے خانوادے کے جتنے لڑکے جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کے گھر میں، تو جگہ نہیں تھی آرام کرنے کی، رات کو سونے کی۔ تو میں بچپن سے ہی، چھوٹے پن سے ہی، اسکول کے وقت سے ہی، جب اتنی سوچ ہونے لگی کہ خود سے آنے جانے لگے، اس وقت سے ہی میں مسجد میں سونا شروع کر دیا۔ والد صاحب کے حجرے میں سوتا تھا، جہاں پر والد صاحب رہا کرتے تھے۔ اب تو نیچے مقام تھا آخری وقت میں، لیکن پہلے منزلے پہ تھا۔ تو اس حجرے کے اندر ہمارے ماما تھے سید مسعود الحسن صاحب، وہ بھی رہا کرتے تھے۔ تو وہ جب وہ بھی وہیں سونے میرے ساتھ جاتے، میں تو جا کر کے اپنے والد صاحب کے بستر پہ سو جاؤں، اور ہمارے ماما جو ہے
وہ جا کر کے بیچ والے آج بھی 3 بستر لگا ہے ہمارے یہاں، نیچے آپ جائیں گے کمرے میں تو 3 بستر لگا ہوا ہے، ایک بیچ میں لگا ہے، ایک کنارے کنارے۔ تو بیچ والے میں والد صاحب آواز کم کر دی گئی کیا؟ آواز کم کر دی گئی ہے کیا؟ بند کر دیا جائے؟ آواز جا رہی ہے باہر گئے سونے کے لیے، لیکن بیچ میں ٹانگ ڈال کے مت سونا۔ کیا کہا؟ بیچ میں ٹانگ ڈال کے مت سونا۔ ہمارے ماما تو ماما ہی تھے، وہ سب کو ماما بناتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا مولانا بھائی نے بیچ میں ٹانگ ڈال کر کے سونے کے لیے کیوں منع کیا؟ منع کر دیا تھا تو کیوں منع کیا؟ اب اس کی جستجو تھی ان کو بھائی، تو سوئے تو کنارے لیکن ایک ٹانگ بیچ میں ڈال دی، لا کر سو گئے ایک ٹانگ بیچ میں۔ بس ان کا وہ ٹانگ بیچ میں ڈالنا تھا کہ خدا جانے کون تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنی خبر ہے کہ شاید جنات تھا۔ آیا اٹھایا ایک ٹانگ جہاں سے ادھر ڈال رکھی تھی، اٹھایا اور ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف پٹک دیا، ایک دم سن ہو گیا، ایک طرف پورا لائن۔ گھبرا گئے، اٹھے اور بھاگے، میں سے سو ہی رہا، بھاگے اور فوراً پہنچ گئے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، اپی دروازہ کھولی۔ کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ بولے ایسا مولانا بھائی نے کہا میں نے ایسا کر دیا، ایسا ہو گیا، میرا پیر ہی کام نہیں کر رہا، میں اب آج سے زکریا مسجد میں سونے نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں گئے، اور جو بمبئی سے گئے تو آج تک نہیں آئے۔ میں بھی چھوٹا تھا اور اسکول پڑھتا تھا، اور وقت رہتا تھا، کبھی جب ایگزام رہتی تو رات میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا تھا پڑھنے کے لیے، فجر سے پہلے ایگزام ہے، امتحان ہے، مجھے دینا ہے اسکول میں، تو میں اٹھا کرتا تھا۔ تو میری عادت تھی، آج بھی میں اٹھتا ہوں، تو میری عادت تھی کہ 3 بجے 4 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ اٹھ جانے کے بعد جو ہے اپنے پڑھنے لگتا تھا اس وقت میں، اور پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہوتی تھی، والد صاحب آتے تھے اور اپنے آنے کے بعد جو ہے مجھ کو لے کر کے چلے جاتے تھے، ہم لوگ نماز پڑھتے تھے۔ یہ عادت تھی، ہماری عادت تھی، اب والد صاحب مکمل طور پر۔ ایک دن ایسے ہی میں سویا اور اٹھا، اور اٹھ کر کے میں آیا مسجد میں نیچے کی طرف، جہاں پر حوض ہے زکریا مسجد کا، وہاں دیکھا ہلچل ہو رہی ہے۔ بہر کے وہاں پہ استنجا خانہ نہیں تھا، تو میں استنجا خانے میں چلا گیا، فارغ ہوا، فارغ ہو کر گیا تو دیکھا لائٹ اور جلی ہوئی ہے مسجد میں۔ مجھے سنائی دے رہا ہے کہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں نماز پڑھ، مجھے باقاعدہ سنائی دے رہا ہے۔ اپنی بات سچی بات بتا رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں آپ سے۔ دیکھ رہا ہوں کہ والد گرامی کی آواز ہے، دیکھا نہیں میں نے کہ والد گرامی، پوری مسجد کھلی ہے، روشن ہے، والد گرامی جو ہے نماز فجر کی پڑھا رہے ہیں۔ میں نے بولا آج سوچا چلتا ہے، آج ابو نے مجھے جگایا نہیں ہے، میں بہت دیر تک سو گیا، دیکھا تو اتنا زیادہ ہو گیا وقت، اب کیا ہوگا؟ یعنی جلدی جلدی میں نے بھی وضو کیا، وضو کر کے جیسے ہی میں نے صحن میں قدم رکھا اور صحن سے اوپر دالان میں آیا تو اندھیرا ہو، دیکھا گھڑی کی طرف توجہ کیا تو دیکھا 4:30 بجے۔ کہا یا اللہ یہ کیا میں نے دیکھا؟ اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان آتے ہیں اور ان سے میں یہ واقعہ سناتا ہوں، کہتا ہوں ابو میں نے آج یہ دیکھا کہ میں آپ نہیں تھے لیکن آپ کی آواز میں کوئی نماز پڑھا رہا، پیچھے امامت آپ کر رہے تھے، پیچھے کافی لوگ تھے، بہت لوگ تھے، یہاں تک کہ دالان تک پبلک تھی۔ آج تک میں نے فجر میں اتنی پبلک نہیں دیکھی، یہ پبلک نہیں دیکھی میں نے۔ یہ کیا ہو رہا، کون تھے لوگ؟ جب میں نے دالان میں قدم رکھا تو اندھیرا ہو گیا، یہ کون لوگ تھے؟ حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان مسکرائے، کہیں کیا میاں تم نے بھی دیکھ لیا؟ لگتا ہے سمجھے نہیں۔ میاں آپ سمجھے نہیں، حضور اشرف العلماء علیہ، میں نے کہا تھا نا کہ میں نے جنات کو دیکھا ہے، وہ میں نے جنات کو دیکھا۔
اور الحمدللہ میں جہاں پڑھتا تھا رونائی میں، وہاں ایک مسجد تھی جناتی مسجد، مسجد کا نام ہی جناتی مسجد تھی، وہاں عشاء کی نماز نہیں ہوتی. اب شاید سنا کہ ہونے لگے، عشاء کی نماز نہیں ہوتی تو مغرب بعد سب بھاگ جاتے تھے. یہ فقیر وہاں پوری رات سویا ہے. ارے ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اشرف لکھ دیا جائے جس دروازے پہ، اس گھر میں جنات نہیں گھسے. تو اشرفیوں اپنے دروازے پہ ضرور اشرف لکھو. اگر اپنے دروازے پہ چاہتے ہو مصیبت و بلا و آفتیں چھوٹ جائے، آپ کے گھر سے چلی جائے، تو اپنے دروازے پہ اشرف لکھو، الاشرف لکھو، یا اشرف مخدوم اشرف، یا سید اشرف المدد لکھو. میرے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، میرے دروازے پہ لکھا ہے، آپ جائیں گے تو دیکھیں گے گھر کے، یا سید اشرف جہانگیر المدد. الحمدللہ ہم لوگ عافیت سے ہیں. عزیزان محترم، بہر گئے ایک بات اور بتاتا چلوں، بات لمبی ہو گئی. ایک بات اور، کون اپنی بخشش نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب بخشش چاہتے ہیں؟ سب بخشش چاہتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ بخش دیا جائے، اس کی بخشش ہو جائے، اس کی سفارش کر دی جائے. عزیزان محترم، نہج البلاغہ میں یہ واقعہ درج ہے. حضرت نہج البلاغہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات ہیں. عربی میں خطبات ہیں، اس کے اب اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں. عزیزان محترم، نہج البلاغہ کسی زمانے میں اہل سنت و جماعت کے یہاں پڑھائی جاتی تھی. اب ہم نے شیعہ کی کتاب سمجھ کر چھوڑ دی ہے. عزیزان محترم، بہر گئے نہج البلاغہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ کسی نے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں خرچ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ارے میاں ذرا سن رہے ہو؟ ہاں پتہ چلے جانے والے کیا کھو گئے، رہنے والوں نے کیا پایا. کسی نے مجھے میسج کیا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو کسی دانشمند نے جواب دیا کہ جو گاجر کے حلوے میں پڑتا ہے وہ کھویا ہے، اور جو سلیم بھائی مٹن والے کی دکان پہ ملتا ہے وہ پایا ہے. یہ کھویا اور پایا، آپ جو گئے وہ کیا پائے، کیا کھوئے، اور آپ نے تو کیا پایا. یہاں کھونا اور پانا الگ چیز ہے، جو چلے گئے وہ بھی خدا کی طرف سے پائے ہوئے. عزیزان محترم، مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں 1 درہم خرچ کرے گا، 1 درہم خرچ کرے گا، بروز محشر اس کی سفارش رسول اللہ سے میں کروں گا. یہ تو نعرہ لگنا ہی چاہیے. یہ نعرہ چھوڑ دیا
तुम्हारे दिल से नूर ईमान चला। जब तक अली अली बोलते रहोगे तब तक ज़बान से नबी नबी निकलता रहेगा। जब तक तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत रहेगी तब तक तुम्हारे दिल में रसूल की मोहब्बत रहेगी। जब जब तुम अली को मदद के लिए पुकारोगे तब तब नबी की मदद आएगी। अजीज़ान मोहतरम, यूं ही हम अली को मुश्किल कुशा नहीं कहते, यूं ही हम अली को मुश्किल कुशा नहीं कहते। हम मिलाद में एक दिरहम खर्च करेंगे, अली मुश्किल कुशाई फरमाएंगे महशर के दिन हमारे। अली मुश्किल कुशा है, वो हमारी मुश्किल कुशाई करेंगे। दिल खोल करके मिलाद मुस्तफा में खर्च करो। ये ना सोचो कि हमने क्या खर्च किया है, जितना खर्च करोगे वो नबी और अली की तरफ से पाओगे। बरोज़ महशर अली की जमानत है, और आज ये अली का बेटा, उसका पोता, उसका बोलता है कि आज इसकी जमानत हम देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, वो अली की जमानत अली का पोता, अली का बेटा देता है। बरोज़ महशर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब की मुश्किल कुशाई मुश्किल कुशा फरमाएंगे, हम सब की मुश्किलें आसान फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मिलाद मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और उनसे सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु सलाम के लिए खड़े। शहजादे सरकार अशरफुल उलमा जनाब सलाहुद्दीन खान अशरफी साहब, अब हजरत आली मर्तबा सैयद मोहिउद्दीन अशरफ साहब क़िबला की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार अशरफुल अइम्मा के शहजादे की गुलपोशी भी हमारी कमेटी की जानिब से की जा रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अशरफुल उलमा वेलफेयर सोसाइटी के तमामी जिम्मेदारान की जानिब से जनाब सलाहुद्दीन खान अशरफी साहब मेहमानान मशाइख की गुलपोशी कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल का प्रोग्राम आप जहन नशीन रखें। इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज ज़ोहर फौरन फातिहा ख़वानी होगी, लंगर आम का एहतमाम है, और बाद नमाज के मुरीद डॉक्टर अब्दुल रहमान अंजारिया साहब तशरीफ ला रहे हैं। अराकीन जलसा की जानिब से दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया जाता है और उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला जिंदाबाद, हुज़ूर अशरफुल उलमा जिंदाबाद, अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब क़िबला जिंदाबाद। जनाब हैदर अली अशरफी और पप्पू भाई बुलाए अकीदत पेश कर रहे हैं, और तमामी अहबाब हमारे हजरत मुफ्ती मंजर हसन खान अशरफी मिसबाई, हमारे मेहमान खतीब मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन की भी गुलपोशी अराकीन इजलास की जानिब से हमारे हैदर अली अशरफी उर्फ पप्पू भाई के हाथों से की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हुजूर अशरफुल उलमा खलीफा शेख आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद आबिद हुसैन साहब क़िबला अशरफी की गुलपोशी की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बाबू दे दे, बाबू ले बाबू जा लेके
नारे तकबीर नारे یا نبی سلام سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ آپ کا تشریف وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ اڑے گا تیری ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی آقا ہمارا اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا بھی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله یا الہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے واسطے اور حسین حضرت زین العابا کے واسطے باقر و جعفر و خادم رضا کے واسطے کرخی و سختی جنید پارسا کے واسطے واسطے ابو بکر شبری و تمیم ابو الفرح ابو الحسن و ابو سعید باصفہ کے واسطے غوث اعظم شاہ دولہ اور منور کے لیے شاہ اخون اور امیر بیریہ کے واسطے سید ابو احمد علی کے صدقے کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے سید مصطفیٰ اشرف کو تو نے بخش دی خلد نعیم سید حامد اشرف کو بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے ہم سب کو بخش دے حامد باصفہ کے واسطے ہم سب کو بخش دے حامد باصفہ کے واسطے ہم سب کو بخش دے حامد باصفہ کے واسطے نظام اشرف کو بخش دے حامد و مجتبہ کے واسطے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اس محفل پاک اس میلاد پاک کو تو قبول اور منظور فرما دے پروردگار عالم اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میلاد پاک میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے شرکت فرمائی ہے پروردگار عالم اس شرکت کو قبول فرما لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت بنا دے پروردگار عالم ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں فرما اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس میلاد پاک میں دام دل میں سخرے جس انداز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدمتوں کو پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول اور منظور فرما کر کے پروردگار عالم ان کی دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما ہم سب کے رزق میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما پروردگار عالم اگر ہمارا رزق جو ہے آسمان میں ہے تو اسے اتار دے زمین میں ہے تو اسے نکال دے دور ہے تو ہم سے قریب کر دے ہم سے قریب ہے تو ہم تک پہنچا دے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے کرم فرمانے والا ہے تو ہی رزاق ہے تو ہی پروردگار ہے تو ہی ہمارا پالن ہار ہے پروردگار عالم ہم پریشان حال ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرما تیرے محبوب کی اس میلاد پاک کی برکتوں سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں سے جو لوگ بھی ہمارے ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب رشتہ دار و احباب دوست و اساتذہ و پڑوسی
फुरूसी जो फौत फरमा चुके हैं मौला तबारक व तआला उन सब की तो बख्शिश फरमा। खुसूसी तौर पर मरहूम हाजी अली हुसैन साहब और मरहूमा हज्जिन जोग्राफिया खातून, अल्लाह तबारक व तआला इनकी बख्शिशें फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकतों से परवरदिगार आलम मोहम्मद अशरफ अशरफी, परवरदिगार आलम जो खम्बे बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। मोहम्मद अशरफ अशरफी साहब को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। और जिन लोगों ने भी हमें दुआ की दरख्वास्त की है परवरदिगार आलम, मुझे खबर नहीं कि वो क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या मांगना चाहते हैं। परवरदिगार आलम तो अपने करम से अपने फजल से नवाज। ज़ैनब भी जो है उन्हें भी सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। और जो लोग अपने दिलों में अपने अपने लोगों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार व अहबाब दोस्तों असातिज़ा माँ बाप भाई बहन जो भी बीमार मौला तबारक व तआला सब कुछ सेहत कामिला व आजिला अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा दे, जो मखरूज है उन्हें कर्ज से सुबकदोशी अता फरमा दे। या अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ में दिन दुगनी और चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम खताकार सियाकार बदकार जैसे भी हैं तेरे नबी और तेरे नबी के उम्मती और तेरे बंदे हैं। मौला तबारक व तआला इस उम्मती और बंदगी को कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला इसकी खैरात और बरक़ात से परवरदिगार आलम हमारे घरों से हर तरह के बलाह को दूर फरमा दे। हम सबको हिफाजत अता फरमा, हम सबको शैतान की शर, उसके वसवसों, उसकी फरेबकारियों से हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला इस खताकार गुनाहगार सियाकार बदकार से जिन लोगों ने भी दुआओं की तलब की है, दुआ कहने के लिए कहा है, दरख्वास्तें की है, मौला तबारक व तआला उन सब की ये दुआओं को तू मकबूल बना ले, उन सब की हाजतों को पूरा फरमा दे। तुझे फजल करते नहीं लगती है बार, ना हो मायूस तुझसे उम्मीदवार। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल का प्रोग्राम आप हज़ार ज़हन नशीन रखें। कल इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज़े ज़ोहर फातिहा ख़वानी होगी और लंगर आम का अहतमाम रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज़े ईशा महफिल समा यानी खानकाही कव्वाली होगी। इन दोनों प्रोग्राम में भी आप हजरात कसीर तादाद में शिरकत करें। हुजूर अशरफुल उलमा कैलेंडर 2018 वाला ज़रूर हासिल कर लें। तमामी अहबाब से गुजारिश की जाती है हुजूर अशरफुल उलमा कैलेंडर जरूर हासिल कर लें। हटो भाई, जगह बनाओ। ये छोटा भाई खैर और बरकत के साथ।